امریکہ ایک طرف تو مفاہمت اور ثالثی کی باتیں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یورینیم پر قبضہ کرنے کے حوالے سے جو آپشنز ہیں اس پر امریکہ غور کر رہا ہے۔ اس وقت کیا منصوبہ بندی بنائی جا رہی ہے، اس سارے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عادل سلطان، ماہر بین الاقوامی امور، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نیو یارک ٹائم نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کا ایرانی یورینیم پر قبضہ کرنے کے حوالے سے جو آپشنز ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو اتنا آسان ہے کہ امریکہ ایرانی سائٹس پر قبضہ کر لے گا؟ جی، اگر وہ کر سکتے ہوتے تو ابھی تک وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے لاسٹ جون کو جب اٹیک کیا تھا ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ، تو یہ جنگ تو سارا معاملہ شروع ہی نیوکلیئر سے ہوا تھا، اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی ایران کی ساری فیسلٹیز کو ہم نے تباہ کر دیا اور وہ ایران دوبارہ کبھی نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کر سکے گا۔ وہ تو اپنا نیوکلیئر ویپن کی بات کرتے ہیں، لیکن انریچمنٹ بھی انہوں نے کہا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ تو کئی مرتبہ دے چکے ہیں، اور انہیں ٹرائی بھی کر لیا اپنی ملٹری پوری پاور کو، پروس کو یوز کر کے لاسٹ ایئر بھی، اور پھر جب سے جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ ان کی یورینیم انریچمنٹ فیسلٹیز کو، یا یورینیم جو انرچ یورینیم میں جو کہہ رہے ہیں ہم قبضہ کر کے لے کے چلے جائیں گے۔ یہ کافی مشکل کام ہے ان کے لیے۔ اگر کر سکتے ہوتے تو کافی پہلے کر چکے ہوتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نیو یارک ٹائمز کی ہی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی ایران کے ساتھ جنگ میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور وہ شدید فرسٹریٹڈ ہیں۔ آپ کا تجزیہ کیا سر؟ جی بالکل، تمام تجزیات جتنے ہو رہے ہیں دنیا میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے لیے نکلنا کافی مشکل ہو گیا۔ انہوں نے یہ جنگ شروع تو کر دی ہے، لیکن آگے سے ایرانیئنز نے جس طرح سے رسپونڈ کیا، ایک نیشن کے طرح سے ایک ریزولو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، انہوں نے کافی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پھر ایران کے پاس سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے انہوں نے ہرموز کو جس طرح سے اسٹریٹجک ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا ہے، لیوریج کے طور پہ، کہ جس سے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی نہیں بلکہ ساری دنیا کی اکانومی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب نے مس کیلکولیشن کی، ڈیفینیٹلی انہوں نے وار گیمز کی ہوں گی ساری چیزوں کو، لیکن میرا خیال ہے ان کے جو سسپینس تھی ان کے برعکس ایران نے کافی اسٹرانگلی رسپونڈ کیا اور کر رہا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب کے لیے بھی کافی مشکل ہے کہ وہ ملٹری کو ایک مرتبہ فل یوز کر چکے ہیں اور دوبارہ وہ تھریٹس دے بھی رہے ہیں، لیکن ان کو اس کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہے کہ اگر مزید ایسکیلیٹ کریں گے تو وہ ان کے لیے بھی، ان کی پولیٹیکل فیوچر کے لیے بھی، یو ایس کی اکانومی کے لیے بھی، اور دنیا کی سیکیورٹی اکانومی کے لیے بھی کافی نیگیٹو اس کی ریپرکشنز ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر امریکہ کے بس میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ اس پہ قبضہ کرتا۔ اب دوسری طرف سر، نیو یارک ٹائمز کی ہی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے اس نے رپورٹ دی ہے کہ جو ایران کے موجودہ سپریم لیڈر ہیں جوہری ہتھیاروں پر والد سے زیادہ کھلے ہیں۔ اگر امریکہ نے جارحیت نہ روکی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران دوبارہ جوہری ہتھیاروں کا پروگرام شروع کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جوہری ہتھیاروں کا جو ایک نیریٹو ہے، یہ تو اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک کیا ہے، اور اس کے بعد ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ایران جو نیوکلیئر ویپنز کو نہیں بنانے چاہیے، جو مینلی ویسٹرن کنٹریز بھی۔ ایران کی پوزیشن تو شروع سے ایک ہی رہی ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہے، ہم پیسفل یوزز کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کچھ شکوک و شبہات تھے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹس کے کہ ایران جو ہے وہ بیونڈ سرٹن لمٹ جو اس کو الاؤڈ اس سے زیادہ انرچ کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ کنسرنز ہوئے۔ تو یہ ایک کہنا کہ جی وہ جوہری ہتھیار بنا رہا تھا، میرا خیال ہے یہ ایک وہ نیریٹو ہے پرٹیکولرلی۔ اب بات اگر کہیں کہ دوبارہ کی، تو ڈیفینیٹلی جس طرح سے ایران کے ساتھ وہ ٹریٹ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، تو ایرانین جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بھی ایک کافی اسٹرانگ ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ اور اندر جو ایران کے اندر انٹرنل ڈبیٹ ہے، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے جس کے ایران سگنیٹری ہے، ایران کو اس سے بھی وڈرا کر دینا چاہیے۔ وہ ایک کافی اسٹرانگ سگنل ہوگا ایران نے اگر اس طرح سے کیا، اور اس کی ریپرکشنز پہ گلوبل نان پرولیفریشن رجیم پہ بہت زیادہ ہوں گی، این پی ٹی کی کریڈیبلٹی کے اوپر کافی ہوگا۔ تو ٹرمپ صاحب وہ بھی نہیں چاہتے، ویسٹرن کنٹریز بھی نہیں چاہتے۔
ایران اگر ہتھیار نہ بھی بنائے, وہ NPT سے وڈرال کا بھی اگر نوٹس دے دے, تو میرا خیال ہے اس کا کافی زیادہ پریشر یا بلیم جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر آئے گا. سر ایسا محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ, جس طرح سے عمران صاحب نے بھی بات کی کہ بڑے فرسٹریٹ نظر آ رہے ہیں اور ایک بڑی جنگ بھی انہوں نے بڑی جنگ کا آغاز بھی کر دیا. اب یہ بھی خبریں آ رہی کہ فیوچر پالیٹکس کی بھی بات کی آپ نے کہ فیوچر پالیٹکس پر بہت توجہ ہے صدر ٹرمپ کی. وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ چوتھی بار صدارتی الیکشن لڑنے کی خواہش بھی کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی قانون میں کوئی شخص 2 بار سے زیادہ تو صدر نہیں رہ سکتا. تو یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس آنا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کا اس ٹائم؟ دیکھیے ٹرمپ صاحب کا مائنڈ سیٹ تو کافی انپریڈکٹیبل ہے. آن اے لائٹر نوٹ میں خیال وہ کچھ ڈیولپنگ کنٹریز ہمارے جیسے کنٹریز سے کچھ اس طرح سے سیکھیں کہ وہ اگر اناؤنس کر دیں گے تو انڈیفینیٹلی وہ ان پاور رہیں گے. تو لیکن ان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کو اجازت نہیں دیتا. لیکن ٹرمپ صاحب ہے, انہوں نے پہلے بھی جس طرح سے کیا ہے, کانگریس کے اپروول کے بغیر جنگ لڑ لی اور اس کو آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کچھ امینڈمنٹس لانے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے وہ آگے صدارتی اس کے لیے ہوں گے. لیکن ابھی تک کے حالات کے حساب سے تو میرا خیال ان کے لیے مڈ ٹرم جو الیکشنز ہیں جو اس سال ہی ہونے, اس سال کے آخر میں, وہ بھی ان کے لیے کافی پرابلمٹک ہو گئے جس طرح سے وہ ایران کی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو باقی وہ 4th ٹائم یا 3rd ٹائم کے لیے اگر انہوں نے کرنا ہے وہ تو میرا خیال دور کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ جو ہے وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ واحد سپر پاور ہے, اس لیے جو مرضی کر لے, اسی لیے ایران پہ حملہ بھی اس طرح سے کیا. لیکن چین اور روس جو ہیں وہ جس طرح سے ایران کی انہوں نے سپورٹ کی, تو آپ کیا دیکھتے ہیں چین اور روس کا فیوچر میں آپ کو کیا کردار نظر آتا ہے, خاص طور پہ خطے کی سیاست کو لے کے؟ دیکھیے ایران نے کوئی پبلکلی اس طرح سے ایڈمٹ نہیں کیا کہ چین یا رشیا نے ان کو سپورٹ کیا, بلکہ ٹرمپ صاحب کی چند دن پہلے خود ٹویٹ آئی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی پریزیڈنٹ سی نے اور رشین پریزیڈنٹ نے بھی ان کو کہا تھا کہ ہم کوئی ویپنز ایران کو نہیں دے رہے. تو ایک تو یہ ایک اگین جس طرح سے ویسٹرن سٹوریز ہوتی ہیں کہ ایران کو وہ شاید اس طرح سے کریڈٹ نہیں دینا چاہتے کہ جی ایران اپنے اون اس طرح کے بیلسٹک میسائلز بنا سکتا ہے یا US کو اس طرح سے ٹارگٹ کر سکتا ہے. لیکن ہم اس کو ایران کی کیپیبلٹی کو اس طرح سے لائٹلی ہم اسیس نہیں کر سکتے. جس طرح سے انہوں نے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے, اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس 2 نیوکلیئر پاورز ہیں اور ان کے جتنے بیسز ہیں یہاں پہ فل ملٹری مائٹ انہوں نے ایران کو ایک طرح سے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی. تو لیکن ایران کے پاس ایئر فورس, نیوی یا آرمی کے نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جس طرح سے اپنے میسائلز کو یوز کیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کا ضروری نہیں ہے, ایران کی اس میں کنٹریبیوشن اپنی کافی ہے. ہم نے سب نے کیپیبلٹیز دیکھ لی کہ ان کے پاس جو لیوریج ہے وہ لیوریج یہ ہے کہ گلف کنٹریز کے اندر US کے بیسز کو ایزیلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو اور وہ بڑے اکنامکلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے ڈرونز اور بیلسٹک میسائلز وہ یوز کرتے ہیں اگینسٹ US بیسز ان کنٹریز کے اندر. تو باقی اگر چائنا نے کوئی ہیلپ کی ہے لیکن ابھی تک تو, یا رشیا نے کوئی ہیلپ کی ہو, تو پبلکلی اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب تو خود 2-4 دن پہلے کہا تھا کہ جی کوئی ویپنز نہیں دی ہے انہوں نے ایران کو, اور ایران نے کبھی ایڈمٹ نہیں کیا کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر. ٹھیک سر, اس وقت پاکستان بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر مذاکرات کے حوالے سے بھی کچھ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان اس میں مزید بھی آگے رول پلے کرے گا. کچھ خلیجی ممالک بھی اس معاملے میں انوالو ہو رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جا سکے. کیا لگتا ہے آپ کو کچھ پیش رفت ہو سکے گی اس معاملے کو لے کر آگے جا کے؟ دیکھیے ان دی اینڈ تو اس کا پولیٹیکل سلوشن ہی ہے, کیونکہ ملٹری جو ٹول ہے ٹرمپ صاحب نے اپنا پورا یوز کر لیا لیکن وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے. اور جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی, تبصرہ نگار پورے دنیا میں, ویسٹ میں بھی, اس ریجن کے اندر بھی, وہ سب یہی کہہ رہے کہ ان کا الٹیمیٹ سلوشن تو پولیٹیکل ہے. اب وہ پولیٹیکل سلوشن پہنچنے تک کس طرح سے ہوگا, کس طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ کا وہ پروسیس شروع ہوگا, اس میں کئی کنٹریز اپنا رول آلریڈی پلے کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی میرا خیال ہے کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنی ایک طرح سے کیپیسٹی سے بڑھ کر ایک MOU تک لے کے آ گئے تھے ان کو, لیکن اب اگر وہ MOU ختم ہو گیا ہے تو پاکستان کے لیے بھی کافی مشکل ہے کہ اس طرح سے کی دوبارہ سے کوشش کی جائے, بیکاز اس میں کافی ڈپلومیٹک کیپٹل انویسٹ کیا تھا پاکستان نے, اور انفورس کرنے کا پاکستان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے. تو ہماری پوزیشن کافی ایک طرح سے
ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارے تعلقات بھی ہیں جی سی سی کنٹری سے، ہم بیونڈ سرٹن لمٹ اس میں جا بھی نہیں سکتے بیکاز ہم نے کچھ اوبلیگیشنز ان کو ہم دیتے رہتے، جیسے ہم اسٹیٹمنٹ سنتے رہتے سعودی عرب کے اس کانٹیکس میں. تو پاکستان کی شاید لمیٹڈ ہے، لیکن باقی جو جی سی سی کنٹریز ہیں، ترکی ہو گیا، وہ رول تو پلے کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب بھی چاہتے ہیں کسی طرح سے کوئی ان کو سیف پیسج یا ایگزٹ کو کچھ راستہ بنے. تو وہ 2 دن سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاز بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اٹیکس کے اوپر، تو پروبیبلی بیہائنڈ دا سین کچھ ایفرٹس ہو رہے ہیں، لیکن اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ عمان یا گلف کنٹری زیادہ ہوں گے. لیکن چونکہ بیک چینل ڈپلومیسی ہے، ان لائک دی پریویس ایپیسوڈ جس میں بہت میڈیا گلیئر تھا، اس مرتبہ خاموشی سے ہو رہا ہے. تو کہا نہیں جا سکتا کہ کون سا کنٹریز میں لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل بیک چینل ڈپلومیسی تو چل رہی ہے کیونکہ صدر ٹرمپ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کو سیف ایگزٹ جو ہے اس وار سے مل جائے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عادل سلطان صاحب ہمارے سے موجود